السلام علیکم ٹو آل آف یو مائی ڈیئر فیلوز اینڈ فرینڈ. السلام علیکم. میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیریئر ان کمیونیکیشن. تو میں ڈسکس کروں اس کے بہت زیادہ بیریئرس ہیں، لیکن میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایک فزیکل بیریئر اور دوسرا ہے ایموشنل بیریئر. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فزیکل بیریئر. فزیکل بیریئر جو ہے وہ اکثر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کا جو نیچر ہے وہ انوائرمنٹ کا جو نیچر ہے اس کی وجہ سے بھی بیریئر کریٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر آپ موبائل فون کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر سگنلز کا بیریئر آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ پور لائٹ بیریئر آ سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آؤٹ ڈیٹ اکوپمنٹ جب آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ بیریئر آ سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اب ہمارے لیٹ سپوز اگر میم کے ساتھ ہم کلاس لے رہے ہیں اور میم جو ہے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے اوپر اس کو اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ویڈیو لازمی ہے، لیکن جو ہے وہ میم کے پاس ایک بلیک بورڈ ہے اور ساتھ میں وائٹ چاک ہے، اس سے وہ سمجھا رہی ہیں تو میم کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پریکٹیکلی ہوتی ہیں، بچوں کو پریکٹیکلی سمجھ آ جاتی ہیں. تو اگر اسی ٹیچر کے پاس اگر اچھے سے اچھا اکوپمنٹ آ جائے، جیسے فار ایگزامپل ان کے پاس لیپ ٹاپ ہو یا ان کے پاس جو ہے بہت سارے اکوپمنٹس ہو جس سے وہ بچوں کو وہ دکھا سکیں، گرافس دکھا سکیں، 3D روٹیشن میں دکھا سکیں، تو اس ٹیچر کے لیے، اس پرسن کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل بیک گراؤنڈ نوائز، جیسے ہماری یونیورسٹی ہے اس کے ارد گرد انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، میم پڑھانے شروع کر رہی ہیں مینجمنٹ کے اوپر اور ساتھ میں انڈسٹری سے گر گر کی آواز آ رہی ہے، تو ہمیں بھی اریٹیشن ہوگی اور ساتھ میں ٹیچر کی بھی اریٹیشن ہوگی، اور ہمارے درمیان جو ہے اگر وہ کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا یا پھر وہ کم ہو جائے گا. اچھا، اس کو اب کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے نا وہ سیوٹیبل ہونا چاہیے، فیوریبل ہونا چاہیے. جب تک آپ کا انوائرمنٹ پازیٹیو نہیں ہوگا نا تو آپ کوئی بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں. ورلڈ وار 1 میں جب جو ہے وہ ایک اس کنٹری کا ایگزیکٹ مجھے نام یاد نہیں ہے، بس میں اس کا تھیم بتا دوں گی. اس کا یہ تھا کہ ایک کنٹری تھی، ایک لیڈر تھا، وہ اپنے لوگوں کو کیا کرتا تھا، وہ لیڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ ہٹلر نے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ لیڈر اپنی اسپیچ شروع کر دیں آپ جو ہے وہاں پہ کوئی نوائز کریٹ کر دیں. تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لیڈر اپنی فوج کو جو بات کنوے کر رہا تھا، ساتھ میں اس آواز کی وجہ سے، اس شور کی وجہ سے وہ اپنا پلان اپنے لوگوں کو نہیں بتا سکا، جس کا اس کو جو ہے وہ نقصان ہوا وار میں. اور جب ہم وار اسٹریٹجیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، یہ کہ جو لیڈر ہے جب وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے جنگ میدان کے اوپر تو سب سے پہلے وہاں پہ خاموشی ہوتی ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے ایک کمانڈر جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے جو فوج ہے وہ شور کر رہی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لیٹسٹ اور اپڈیٹ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جیسے فار ایگزامپل اس وقت ہم جو ہیں کس کے اوپر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. اگر یقین کریں کووڈ-19 آج سے کوئی 30 سال یا 40 سال پہلے آ رہا ہوتا تو وہاں پہ ایجوکیشن کا بہت زیادہ نقصان ہوتا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی، اس وقت ہمارے پاس زوم نہیں تھا، اس وقت ہمارے پاس گوگل کلاس روم نہیں تھا. وہ تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس بعد میں آئی ہیں. اب اتنا ڈسٹینس ہونے کے باوجود بھی ہم ڈسٹینس لرننگ کر رہے ہیں، تو یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ کہ آپ کو جو ہے وہ سیلف موٹیویشن ہونی چاہیے. سب سے بڑا بیریئر جو ہے نا وہ ڈی موٹیویشن. ایک پرسن ہے وہ لیکچر دینے آ رہا ہے، اب انوائرمنٹ بھی صحیح ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس اویلیبل ہے، اچھا اسٹاف کی اسٹوریج بھی نہیں ہے، یعنی کہ بہت زیادہ وہاں پہ لوگ ہیں، اور بیٹھ کے اب اس کو تقریر شروع کرنی ہے لیکن کر نہیں پا رہا. پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ اس کی سیلف موٹیویشن نہ ہونے کی وجہ سے.
اور اس کے علاوہ جب ہمیں اکثر ٹیچرس کو جب وہ سیمینارز میں جاتے ہیں تو ٹیچرس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پکچرس کا استعمال کریں، آپ جو ہیں وہ بورڈس، ایسے بورڈس ہوتے ہیں اس کو یوز کریں، اور جب کسی بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ٹوائس دیے جاتے ہیں، اور وہ جو ٹوائس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ٹوائس سے لرننگ کرے۔ جاپان کا ایک اسکول تھا جہاں پہ چھوٹے بچوں کو سولر سسٹم پڑھایا جاتا ہے، اور اس سولر سسٹم میں ٹیکنالوجی فکس تھی۔ اگر فار ایگزامپل ایک بچہ جاننا چاہتا ہے نا کہ سن جو ہے وہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، تو وہ سن کو جا کے ہاتھ لگاتا تو اس کو ہیٹ محسوس ہوتی، تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتا کہ سولر سسٹم میں جو سن ہے اس کو زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے۔ تو اس طرح نا ٹوائس کے ذریعے ہم جو ہے یا بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آتا ہے نا ایموشنل بیریئر۔ ایموشنل بیریئر جو ہے یہ سائیکولوجیکل بیریئرس میں بھی آتا ہے، کیونکہ سائیکولوجی میں ہم ایموشنز اور بیہیویئرس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایموشن جو ہے وہ یعنی کہ فار ایگزامپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی انسان جو ہے بغیر ایموشنز کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایموشن جو ہے وہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اینیملس میں بھی ایموشن جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے، یا کسی چیز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ، اگر فار ایگزامپل کوئی پرسن ڈپریشن میں چلا جائے تو اس کے لیے اپنی کمیونیکیشن کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی کمپنی کا CEO ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کی لیٹ سپوز اس کی مدر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، بہت زیادہ ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اگر وہ فار ایگزامپل پریزنٹیشن دینے آئے تو کیا وہ اس طرح پریزنٹیشن دے پائے گا کہ اگر اس کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایموشن جو ہے نا انسان کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہوتا ہے فیئر، اور دوسرا جو ہے وہ انسیکیورٹی۔ بہت سے لوگ فیئر اور انسیکیورٹی کی وجہ سے کمیونیکیشن نہیں کر پاتے ہیں، اپنی باڈی لینگویج سے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ خوف ہے۔ اس کے علاوہ ان کو نا سٹریس مین ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیشن جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو سکتی۔ اب ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اوور کم کرنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہیں موٹیویٹ رہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہیں اپنے آپ کو تیار رہیں، کوئی بات نہیں اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے تو ہونے دو، میں نے یہ چیز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اکثر اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ ٹیچر کو بتاتے نہیں ہیں کہ میم ہمیں یہاں پہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ان کو فیئر ہوتا ہے، ان کو اس بات کا فیئر ہوتا ہے کہ ہمارے میم جو ہے میم کو یہ بات بری لگے گی تو میم ہمارے مارکس کاٹیں گی۔ اسٹوڈنٹس کا فیئر یہ ہوتا ہے، سم ٹائم اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں یار میم کو اگر یہ بات بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے میم برا مان جائے اور ہم میم کی نظروں میں آ جائیں گے، تو اس طرح کے فیئرس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک مسٹرسٹ کا ایشو آتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ایک پرسن ہے، اپنے اوپر اس کو بھروسہ ہی نہیں، حالانکہ وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اگر اس کے دماغ میں یہ بات کسی نے ڈال دی کہ آپ تو ہو ہی نالائق، آپ تو ہو ہی نکمے، تو یقین کرے کہ اس پرسن کو اپنی لائف میں فلرش کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگے گا۔ اس کے علاوہ اس کو اور کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کو رکھیں۔ اس دن بھی میں یہ بات کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ جو ہے نگیٹیو لوگوں سے جو ہے ان سے 100% ریلیشن کٹ تو نہیں کر سکتے، اور میں کہتی ہوں کہ آپ یہ کٹ نہ کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے وی آر سوشل بینگ، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اکیلے بیٹھنا شروع کر لیں، لیکن آپ جو ہے کم سے کم نگیٹیو لوگوں کو ایوائڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک پرسن ہے جس کو عادت ہے جب بھی بولتا ہے نگیٹیو بولتا ہے ڈی موٹیویٹ کرنے کی، تو اگر آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، سائیکولوجیکلی اس کی باتیں آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں، اور آپ اتنا افیکٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کا جو
آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے، تو یار اسے آپ ملنا کم کر دیں یا اس ٹاپک کے اوپر آپ بات نہ کریں۔ اچھا، پیئر اور مینٹور کا سپورٹ لے لیں، جیسے فار ایگزامپل اگر ایک پرسن ہے جس کو بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے تو وہ تھیراپی لے سکتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا جو ہے وہ وبال جان سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہم صحیح سے پاگل نہ ہو جائے نا تو ہم تو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جائیں گے۔ جبکہ اگر آپ کو فار ایگزامپل ایک ہفتے سے زیادہ ایک ہفتے سے زیادہ اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے، کوئی بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو آپ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے آپ تھیراپی لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیسنس تک لے جائیں، آپ تھیراپی لے سکتے ہیں، اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اور ایموشنلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے نا کچھ حادثات ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ایک پرسن ہے جس نے اپنے چائلڈہڈ میں ایبیوز کا سامنا کیا ہے تو وہ ایموشنلی انسٹیبل ہو سکتا ہے۔ ایک پرسن ہے جس نے اپنا پورا بچپن ہی جو ہے مطلب تنہائی میں گزاری ہے، بورڈنگ اسکول میں گزاری ہے، تو اس کے اوپر نگیٹیو افیکٹ پڑ سکتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی غربت میں گزاری ہے اور جو ہے وہ اس نے ہمیشہ مانگ کر یا کچرے کے ڈبے سے اٹھا کے کھانا کھایا ہے، تو کیا لگتا ہے وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا ان حادثات کا، ان واقعات کا اس کی زندگی کے اوپر جو ہے بہت برا اثر ہوگا۔ تو ایموشنلی انسٹیبلٹی کی وجہ سے کمیونیکیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، آپ کانفیڈنٹلی آپ اپنا میسج کنوے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے آپ اچھے سے اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، اچھی چیزیں سنیں، یوٹیوب کا بہترین سے استعمال کریں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی پرابلم آ رہی ہے، سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ جیسے فار ایگزامپل مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے اس بات کو خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے پیپر میں کیا ہوگا، یا مجھے کوئی ایسی چیز تکلیف دے رہی ہے اور 10 دنوں سے میں اس کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہوں، تو سب سے پہلے اپنی پرابلم کو سرچ کریں کہ آپ کا پرابلم کیا ہے۔ آپ کا پرابلم فیئر ہے، اسٹریس ہے، انزائٹی ہے۔ اچھا، سم ٹائم بہت سے لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو پوری رات صحیح سے نیند بھی نہیں آتی۔ اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں یا آپ اپنی جو بات ہے اپنی کسی فرینڈ یا فیملی ممبر کو نہیں بتا سکتے، تو آپ سرچ کریں کہ ہاؤ ٹو اوور کم یور فیئر، ہاؤ ٹو اوور کم یور اسٹریس۔ کچھ پوائنٹس آپ کو ملیں گے۔ اچھا، کچھ کتابیں بھی ہوتی ہیں، اس کو ریڈ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نارمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک ایموشنلی انسٹیبل رہنا بہت زیادہ نقصان رہتا ہے۔ تو میرا بس اتنا ہی تھا ٹاپک، آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔